بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیں جی، آج ہم سورہ نوح کر رہے ہیں اور بیسیکلی یہ صورت اباؤٹ توحید کو پہچاننا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایفرٹس جو انہوں نے اتنا عرصہ کیے، تو اس کی ایک مثال بھی ہے اس کے اندر ہی ہے۔ تو پہلی آیت پہ چلتے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح کو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو صرف نبی سب کے لیے ہوتے ہیں، باقی جو ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں، جو قوموں کی طرف آتے ہیں نا، اسپیسیفک قوموں کی طرف آتے ہیں، تو وہ پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ بیشتر اس کے ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو، اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا کہ تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کر دیں اور کوئی بھی غلط کام جو وہ کرتے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں۔ کہ حضرت آدم کے بعد ادریس کا ذکر آتا ہے اور پھر نوح کا ذکر آتا ہے، اور اس دوران جو ہوا تو اس کے بعد جو، کیونکہ شروع میں شرک نہیں تھا، حضرت آدم کے ٹائم شرک نہیں تھا، پھر کرتے کرتے جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے نا، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ پھر شرک شروع ہو گیا تھا۔ اور جو رسول ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول بھی تھے، اور یہ وہ بہت اگریسو طرح سے تبلیغ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ تبلیغ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کی اللہ تعالیٰ کے معجزات بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، اور اگر نہیں مانتی قوم تو پھر ان پر عذاب آ جاتا ہے اور قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو آیا نا عذاب علیم، تو یعنی شرک سے باز آ جاؤ ورنہ کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 2 پہ چلیں۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے میری قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں۔ یعنی کہ یا قومی، یعنی کہ اے میرے لوگوں، یعنی کہ وہ پیار سے یعنی ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے غلط کاموں سے باز آ جاؤ، کیونکہ وہ پہلے آرام سے بات کر رہے تھے نا، کیونکہ وہ بات سن نہیں رہے تھے تو ان کو سمجھا رہے تھے۔ آگے نمبر 3 پہ چلیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اور ان کا میسج کیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی، اور جو ہے اس کے علاوہ اطیعونا، یعنی کہ جھک جانا ہوتا ہے نا، بالکل اللہ کا کہنا ماننا، جو عاجزی بھی ہو اس میں، کہ اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ سے ڈرو کہ یہ میری بات مان لو۔ اور عبادت کیا چیز ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے جو آپ قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تقویٰ جو ہوتا ہے نا، بتقو ہے نا، تقویٰ ہوتا ہے اللہ کی کوئی بھی کام آپ کریں اللہ کی ناراضگی سے ڈریں، یا ہر چیز کو کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 4 پہ چلیں۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا، یعنی جو تم نے کیا ہے۔ جب یہ آتا ہے نا یغفر لکم من ذنوبکم، یعنی بعض گناہ بخش دے گا، یعنی یہ سارے گناہ یا پھر سارے گناہ معاف ہوں گے، یعنی جو تم نے پیچھے گناہ کیے ہیں اگر تم سیدھے رستے پہ آ جاؤ گے تو معاف ہو جائیں گے۔ عمر بن عاص ایک صحابی تھے، جب وہ بیعت کرنے لگے تو انہوں نے کہا میری پہلے شرط یہ ہے کہ میں اسلام سے پہلے جو میں نے گناہ کیے پیچھے ساری زندگی معاف ہو جائیں۔ تو ان کے تمام گناہ وہ معاف ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی معاف ہو جاتے ہیں جب کوئی بندہ کنورٹ ہوتا ہے، اپنے غلط دین چھوڑ کے سیدھے راستے پہ اسلام پہ آتا ہے، اور دوسرا جب حج کرتے ہیں تب بھی ہم نے سنا کہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کر چکے تو اب سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے گا، یعنی کہ ایک ٹائم دے رہا ہے، ابھی پوری زندگی ہے کہ عذاب نہ ہو پورا، تو ہر بندے کا ایک ٹائم ہے۔ آپ اپنی بھی زندگی دیکھیں تو ایک ٹائم ہے، جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کے پاس چانس نہیں رہتا۔ قیامت ڈے آف ججمنٹ پہ بھی لوگ چاہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے گا اور ہم سدھر جائیں گے، تو بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ تو یہی ٹائم ہوتا ہے جو زندگی کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی طرح قومیں جو دوسری قرآن میں آتی ہے، قوم سمود، قوم عاد، سب کو ایک ٹائم سپین دیا گیا تھا نا، اور بعض گناہ کی وجہ سے جو نہیں سدھری تو عذاب آ گیا ان کے اوپر، اور بعضوں نے نیکیوں کی برکت کی وجہ سے ان کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر بدل دی اور ان پہ عذاب نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت بھی عطا کرے گا، اور جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، یعنی جب اللہ نے موت کا وقت جو لکھ دیا جب وہ آ جائے گا پھر اس کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے، یعنی مقرر وقت آئے گا تو بدل نہیں سکے گا، یعنی کوئی کسی کی موت کو نہیں ٹال سکتا۔ تو آیت نمبر 5 پہ چلیں۔
5 to 27 تک جو ہم اب آیتیں پڑھیں گے وہ نوح علیہ السلام کے کیٹالاگ ہیں. اب اللہ تعالیٰ انہوں نے جب لوگوں نے نہ مانا، آیت نمبر 5 پہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا ہوں. یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنا دکھ کا اظہار اللہ کو کریں. سوچیں ایک بندہ اتنا 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی تبلیغ لوگوں کو دعوت دیتا رہا کرتا رہا، اور جب میکسیمم جو ہسٹری میں آتا ہے ان کے فالوورز 82 سے زیادہ نہیں تھے، اور وہ کائنڈ آف اکیلے ہی سمجھ لیں تھے. جب اتنی جنریشنز سوچیں بڑی جوان ہو گئیں، ایون ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارے دادا پر دادا کے ٹائم بھی یہی رسول تھے، اور لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب پیغمبر کی بہت زیادہ کوشش کر لیتا ہے اور بالکل وہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ نہیں ماننے کے، تو پھر انہوں نے ان سے کی کہ ظاہر سی بات ہے ان کا ایک کام تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جاب سونپی تھی. اولو العزم پیغمبر میں سے بھی ہیں کہ ان کی محنت بھی اتنی زیادہ تھی. تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما کہ میری قوم کو میں نے دن رات یعنی کوئی ٹائم نہیں دیکھا، ہر وقت ان کو میسج دیا. نمبر 6 پہ چلیں. لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گزیر کرتے ہیں، یعنی جتنی دعوت دیتا ہوں دور بھاگتے ہیں. مطلب لوگ اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں. تفاسیر میں آتا ہے ان کی قوم ان کے گلا گھونٹتی تھی، ان کو مارتی تھی، ان کو دروازے پر پھینک آتی تھی. بس پھر یہ اٹھتے تھے اور پھر دوبارہ ان کو دعوت دیتے تھے. تو سوچیں اتنے سارے 950 سال میں کتنی جنریشنز جوان ہوئی ہوں گی. تقریباً ہسٹری میں آتا ہے کہ 7 نسلیں آ گئی، اور ہر نسل جو آتی تھی نئی وہ بگڑی ہوئی ہوتی تھی. تو وہ کسی طور مانتے نہیں تھے. آیت نمبر 7 پہ چلیں. جب وہ میں ان کو بلاتا ہوں کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے. اب اللہ تعالیٰ ان کی حرکتیں بتا رہا ہے کہ قوم کی حرکتیں کیا تھی، ان کے اوپر کیوں عذاب آئے. کہ جب دعوت دی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے اور جہنم میں نہ جائیں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سنتے نہیں تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور اپنے منہ کے آگے کپڑے ڈال لیتے تھے کہ نہ ان کو دیکھیں نہ ان کو سنیں. تو مطلب کفر پہ اس قدر جمے ہوئے تھے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے ہلاکت ہے جو گناہوں پر جم جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی چیز پتہ ہے کہ غلط ہے تو اس کو اپنے ایٹ لیسٹ اگر ہم غلطی سے ہم سے وہ گناہ ہو بھی رہا ہے تو بھی اس بات کو ایڈمٹ کرنا کہ ہم غلطی پہ ہیں. تو وہ نا اس پہ اڑے ہوئے تھے اور تکبر کرتے تھے، یعنی کہ اس پہ خوش بھی تھے. تو اور حضرت نوح علیہ السلام نرمی سے ان سے بات بھی کر رہے تھے، ہر طرح سے سمجھا رہے تھے، کیونکہ حدیث پاک بھی ہے جو کام نرمی سے ہوتا ہے سختی سے نہیں ہوتا. تو کیونکہ اور جنت میں بھی وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے، یعنی نرم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی جو بھیجے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، وہ بہت زیادہ پولائٹ ہوتے تھے، فرینڈلی ہوتے تھے تاکہ اپروچیبل ہوں، ہر کوئی ان کی بات سمجھے. لیکن یہ لوگ اتنے ناخلف تھے کہ کسی طور سمجھتے نہیں تھے. آیت نمبر 8 پہ چلیں. پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا، یعنی میں کھلا بلاتا رہا، یعنی پرائیویٹلی بھی کرتے رہے ہوں گے، محفلوں میں بھی کرتے رہے ہوں گے، ہر طرح سے ان کو بلاتا رہا. 89 پہ سورہ آیت نمبر 9 پہ چلیں. اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا، یعنی اعلانیہ کی تنہائی میں بھی کیا، ہر طریقے سے استعمال کیا، پرائیویٹلی بھی مطلب اور اعلان کر کے بھی، ہر طرح سے کھلے بھی، ہر طرح سے ان کو کہ شرک سے باز آ جائیں، ہر طرح ان کو سمجھاتا رہا. آیت نمبر 10 پہ چلیں. اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے. تو کیونکہ دین کے کام کر رہے تھے نا، اور نبی ہو رسول ہو ان کا کام اتنا ہوتا ہے کہ میسج پہنچا دے. امام مالک تھے تو ان کا یہ تھا کہ وہ حدیث کی کتاب لکھنے لگے نا، تو لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کی کتاب کیا چلے گی، اتنی ساری اور بھی کتابیں ہیں، تو ایک ہی چیز آپ بار بار لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جو اللہ کے لیے کام ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. تو آج دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا نام کتنا باقی رہ گیا. ہم کسی کا نام بھی نہیں جانتے جو 9.5 سال وہ جس کو کہ تبلیغ کرتے رہے، ان میں سے کسی کا ہم نام بھی نہیں ڈالتے. تو اللہ تعالیٰ نا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا نام ہمیشہ باقی رکھتا ہے. اور اسی طرح امام مالک کی جو کتاب ہے موطا امام المالک، وہ ابھی تک اس کو لوگ پڑھتے ہیں، بڑی اتھینٹک کتاب ہے. استغفار جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دے گا گناہوں کو، یعنی شرک چھوڑ دے. دنیا میں بھی گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چلی جاتی ہیں. تو فقلت استغفروا ہے نا، تو معافی مانگیں اور تاکہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو پھر معاف کر دے گا. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ ہر غم سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے فراغی دیتا ہے، اور رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. اور اس لیے کوشش کریں کہ کثرت استغفار کریں.
جو اچھا مال نامہ دیکھنا چاہتا ہے نا، اس کو چاہیے کثرت سے استغفار کرے۔ آیہ نمبر 11 پہ چلیں، وہ تم اور آسمان سے لگاتار پانی برسائے گا، یعنی دنیا کی چیزیں بتائیں کہ فائدہ دنیا میں بھی ہوگا، کیونکہ دنیا کا شوق لوگوں کو بہت ہے نا۔ بتایا بارش خوب ہوگی، یعنی گرینری خوب ہوگی۔ جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پوری زمین پہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے نا، جیسے ہری بھری ہو جاتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، پھر انسان، ایک یہ سائیکل ہے، فوڈ سائیکل ہے، پھر وہ انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح سے وہ ہو جائے گا، یعنی کہ استغفار کا دیکھیں یہ بھی ہے۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، جب حضرت یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تھے تو عذاب ان سے کس طرح ٹلا تھا؟ کیونکہ وہ استغفار کرنے نکل آئے تھے نا۔ تو جب استغفار کرتا ہے نا، وہ اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے اور رزق بھی کشادہ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حج عمرہ فقر دور کرتا ہے، گناہ دور ہوتے ہیں، تو گناہ کا فقر سے بھی تعلق ہے۔ تو آپ حج عمرے میں بھی جاتے ہیں تو زیادہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے اس کا اس سے بھی تعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یعنی آپ کی زندگی خوشحال کر دے گا۔ آیہ نمبر 12 پہ چلیں، اور مال اور بیٹوں سے مدد فرمائے گا۔ اور ہر دور میں لوگ بیٹوں کے بہت شوقین رہے ہیں اور مال کے بھی بہت شوقین رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر استغفار کرو گے، یہ اسی آیت کے بعد یہ آ رہا ہے نا، آیہ نمبر 10 کے بعد، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا، اور ان میں تمہارے لیے نہریں ہوں گی۔ یعنی باغ اور نہریں دے گا، یعنی کہ خوشحالی دے گا، نعمتیں دے گا، دنیائی نعمتیں بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں، اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں استغفار کی دلیل ادھر ہے کہ، اور شیطان نے کیونکہ معافی نہیں مانگی تھی، توبہ نہیں کی تھی، تو اس لیے وہ دیکھیں کتنا ملعون ہے اور لعنت زدہ ہے۔ اور جو حضرت آدم نے فوراً اپنی غلطی مان لی تھی، اور تو کتنے ان کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا تھا۔ تو اللہ معاف کر دے گا اگر آپ اپنی غلطیوں پہ معافی مانگیں گے، اور آپ کو نعمتیں بھی دے گا۔ آیہ نمبر 13 پہ چلیں، تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ یعنی تمہیں کیا ہو گیا کہ گناہ پر ڈٹے ہوئے اور اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے۔ ہر چیز کریٹڈ اللہ کی ہے، یعنی تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس نے ہر چیز کریٹ کی ہے، اور تم جو ہے اس پہ ڈٹے ہوئے ہو، اپنے گناہوں پہ ڈٹے ہوئے ہو۔ آیہ نمبر 15 پہ چلیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات پہ غور نہیں کی کہ کس طرح یہ آسمان بغیر پلروں کے بھی ویسے کھڑا ہے، اور کس طرح آپ ایک ایک چیز کو جب کائنات کی دیکھتے ہیں، پتے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، ہزار چیزیں ہیں، تو وہ ہر چیز میں اللہ، بارش ہے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، میریکل نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ 7 آسمان اوپر تلے کیسے کھڑے ہیں، یعنی بغیر کسی سپورٹ کے کس طرح کھڑے ہیں۔ 16 پہ چلیں، اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے چاند بنائے اور سورج بنایا۔ اور آپ کو یہی پتہ ہے کہ سورج سے آپ کو روشنی ملتی ہے، اور چاند سے آپ کو کیلنڈر ہے بیسیکلی آپ کو ٹائم کا پتہ لگتا ہے، سورج سے ٹائم کا پتہ لگتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک روٹیشن میں بنایا ہے، ایک ٹائم پہ وہ آتا ہے، پھر ڈھلتا ہے، پھر رات آتی ہے، دن آتا ہے، تو کس طرح، اور پھر دوبارہ رات آتی ہے، کس طرح یہ سیکوینس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آیہ نمبر 16 پہ چلیں، اور اللہ ہی تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کی ہے، یعنی ہر چیز زمین سے ہے نا۔ مٹی سے انسان بنا ہے، اور جیسے یہ تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت آدم جب پیدا ہوئے تو ڈیفرنٹ اس کی مٹی اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی مکس کر کے حضرت آدم جیسے پیدا ہوئے ہیں، بنائے ہیں، حضرت آدم بنائے ہیں، تو اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ مٹی سے بنا ہے۔ اور دوسری یہ کہ جب انسان کھاتا پیتا زمین سے ہے، پھر آگے اس کا پروسیس، جس طرح بچے ہوتے ہیں وہ سارا وہ اس میں سارا اسی میں آ جاتا ہے، اور جس طرح پودے اگتے ہیں، اور جس طرح زمین سے ہی اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہی پیدا کیا ہے۔ 18 میں چلیں، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دینا، یعنی پھر آپ نے، انسان نے زمین میں ہی واپس جانا ہے، یعنی جب مٹی سے پیدا ہوئے اور انسان کو واپس مٹی میں ہی ڈال دیا جاتا ہے جب مر جاتا ہے، اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی سے تمہیں نکال کھڑا کرے گا۔ جیسے کہ ڈی این اے رہ جاتا ہے، اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ رہ جائے گا انسان کا، تو وہ ختم نہیں ہوگا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا۔ آیہ نمبر 19 پہ چلیں، اور اللہ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، یعنی اس طرح بنایا۔ لوگ کہتے ہیں زمین گول ہے، لیکن آپ کو گول نظر نہیں آتی، آپ کے لیے سمود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سمود بنائی ہے کہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جسے میخوں کی طرح گاڑ دیے نا کہ ہلتی نہیں ہے، اگر ہلے تو آپ 1 منٹ نہ چل سکے اس میں۔ اور اسی میں سے دیکھیں کتنی چیزیں، پانی بھی نکلتا ہے وہ بھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ایسی سمود بنائی ہے فرش کی طرح۔
20 پہ چلیں تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں پر چلو پھرو، تاکہ تم چلو پھرو آرام سے چل پھر سکو، کچھ کام ہے بزنس کر سکو، اپنی ایکٹیویٹیز رکھ سکو. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنی آسانی کی، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے پیدا کیا. آیت نمبر 21 پہ چلیں. اس کے بعد نوح نے عرض کی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ میسج دیا اور آگے کیا کیا کہ میرے پروردگار یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انہوں نے میری نافرمانبرداری کی. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا، اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا. یعنی ایسی چیز کو فائدہ کے فالو کرنے والے ہیں جیسے مال اور اولاد کے خسارے ہوں، سوائے اس کے کوئی چیز نہ ہو. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مال اور اولاد کے بھی، اور یہ اتنے باطل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو میری بات سننا نہیں چاہتے، یعنی حق سننا نہیں چاہتے. بیسیکلی جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی نا اس زمانے میں بھی، ہر اس میں، اور ابھی بھی دیکھا جائے تو، جب وہ اتنی نافرمانبردار ہوتی تھی اور لوگ سارے ان کے پیچھے چلتے تھے، اور ان کو مال اور اولاد نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت سے دور کر دیا ہے. یعنی ہدایت کا سبب اتنا زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بلیسنگز دے دی ہیں کہ وہ ان کی دوری کا سبب بن گئے. یعنی اسی میں ہی گھسے ہوئے ہیں، دنیا میں، جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں ہی گھسے ہوئے ہیں، اپنے مال میں خوش ہیں، اپنی اولادوں میں، کہ یہ ہمارے لیے جیسے کوئی فتنہ ہے. اس لیے اسلام میں کہا گیا نا یہ فتنہ ہے، اولاد بھی اور مال بھی. تو یہ وہی مسئلہ ہے کہ یہ اپنے اس میں ہی خوش ہیں کہ ہم خود ہیں، کوئی ہمارا کرنے والا نہیں اور اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یعنی اسی میں مگن ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کی وجہ سے. آیت نمبر 22 پہ چلیں. اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے، یعنی انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبیوں کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے تھے یہ نافرمانبردار لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے کس طرح نکلے تھے؟ وہ اسی طرح نکلے تھے کہ مکہ والوں نے گھیرا ڈال دیا تھا ان کے گھر کے گرد کے، وہ یہ باہر نکلیں گے تو ہم نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیں گے. تو اور اللہ تعالیٰ نے جب بچانا ہوتا ہے تو اللہ بچا دیتا ہے. تو ان کی بھی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کو مارتے تھے، ان کو بھی قتل کی سازش کرنے پہ ہوتی تھی یہ قومیں کہ یہ میسج دے رہا ہے، اور جو ہمارے آباء و اجداد کے میسج سے فرق ہے تو ان کو سننے سے بہتر ہے کہ ان کو مار دیا جائے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے. آیت 23 پہ چلیں. اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی بھی ترک نہ کرنا. اچھا، یہ ساری ان کے بتوں کے نام ہیں. یعنی وہ یہ ایلیٹ کلاس جو تھی نا، وہ اپنے قوم والوں کو کہنے لگے کہ بدلنا جانا. یعنی وہ 950 سوچیں ایئرز کی تبلیغ تھی، اور وہ شرک پر ثابت قدم تھے. اتنی زیادہ نسلیں آئی ہوئی تھیں اور وہ ثابت قدم تھے، اور وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ تم نے یہ چیزیں نہیں چھوڑنی، یعنی کہ تم نے اس کے بارے میں اس کے پیچھے ہی چلنا ہے. تو یہ شرک شروع اسی طرح سے ہوا تھا نا کہ جیسے کوئی نیک لوگ پرانے ان کے مر جاتے تھے، پھر ان کی جیسے شیطان اکساتا ہے کہ ان کی تصویریں بنا لو، اسٹیچو بنا لو، پھر کرتے کرتے وہ ان کو ہی شرک کرنے لگے کہ ان سے دعا مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ کہنا، اور یہ اپنے بتوں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے ان نیک لوگوں کے نام پہ جو کہ فوت ہوئے تھے، اور پھر یہ کہا کہ ان کو ہم نے کبھی ترک نہیں کرنا. آیت نمبر 24 پہ چلیں. اور وہ کہہ رہے ہیں، انفیکٹ قاعدے جب آتا ہے نا تو اس پہ ایمفیسس ہوتا ہے، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو ان کو اور گمراہ کر دے. تو وہ حضرت نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالموں نے گمراہ کر دیا، یعنی جنریشن ٹو جنریشن ہی گمراہ چلی جا رہی ہیں. تو اب ان کو عذاب آئے، ان کو ختم کر دے. یعنی وہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اب تنگ آ گئے ہیں نا، انہوں نے اتنا تنگ کرنا شروع کیا کہ کسی طور ماننے نہیں دے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ان کا فیصلہ کر دے. آیا 25 پہ چلیں. وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنایا. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہ جی کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے، یعنی پانی میں غرقاب ہے نا، غرق کر دیے گئے. تو یعنی کہ اتنا زیادہ انہوں نے کیا. پھر آگ میں داخل ہوں گے، جیسے یہ جب یا تو پھر اس کی دلیل یوں ہے کہ عذاب قبر کی دلیل ہے یہ کہ عذاب میں ڈال دی گئی، کیونکہ قبر میں جب کوئی بندہ جہنمی جاتا ہے یا جنتی جاتا ہے تو ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جگہ ہے. تو غرق تو پانی میں غرق ہو گئے، اور پھر آگ میں ڈال دی گئی، شاید قبر کا عذاب میں ہی شاید آ گئے. تو یہ اسی طرح سے ہے کہ پھر پہلے اس میں جائیں گے یا پھر بعد میں جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر عذاب میں جائیں گے. تو یہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ عذاب قبر حق ہے. تو یہ اس چیز کی دلیل ہے. یعنی اور پھر تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنایا.
یعنی کہ وہ من دون اللہ انصارا، کوئی مددگار نہ تھا ان کا، سب ڈوب گئے. یعنی اللہ ہوتا تو ان کا مددگار، اللہ تھا، اللہ کو مانتے تو اللہ ان کی مدد کرتا نا، اللہ کو تو مانتے ہی نہیں تھے وہ، تو پھر ان کا کوئی بھی مددگار نہیں تھا، کیونکہ وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو بتایا ہے پچھلی آیتوں میں کہ ہم نے آیت نمبر 23 پڑھی ہے کہ ان کو انہی کو کہتے تھے ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا، اور بالکل ہی حق بیانے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے ان کو اپنا مددگار بنایا. جو دوسروں کو اپنا مددگار بناتا ہے تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا. آیت نمبر 26 پہ چلیں. اور پھر نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار اگر کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دینا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ کافروں میں کوئی گھر زمین میں نہ چھوڑنا، یعنی کہ وہ پھر نہ یہ چیز پھیلاتے پھریں. 27 پہ چلیں. اور اگر تم ان کو رہنے اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یا اللہ تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، یعنی کہ اگر چھوڑ دے گا نا تو یہ بھٹکائیں گے. یعنی کیونکہ یہ جب اتنی جنریشنز پیدا ہوئیں اور ہر کسی کو بھٹکا رہے تھے تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کیونکہ 7 نسلوں سے ہسٹری میں آتا ہے نا کہ یہ سارے جیسے جیسے بچے پیدا ہو رہے تھے وہ اولاد بھی کافر ہو رہی تھی، جو جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں سبھی بدکار ہوں گے. اگر کوئی یہ بچ گیا ان میں سے تو سارے ہی پھر اسی چیز کو آگے پھیلاتے رہیں گے. آیت نمبر 28 پہ چلیں. اے میرے پروردگار، اور وہ آگے کہہ رہے ہیں مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والوں مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا. تو بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے لیے کہ یا اللہ، حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، ہم کہیں تو ان کے کوئی گناہ کیا ہوں گے، لیکن پھر بھی اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں کیونکہ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ اسے کسی ٹائم بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. یہ تقویٰ کی علامت ہوتی ہے. مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور جو دین میں داخل ہوئے، کیونکہ ہسٹری میں آتے تقریباً 82 کے قریب لوگ تھے جو دین میں تھے، سب کو بخش دے، اور ایمان والی عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. تو یہ دعائیں وہ ان کے لیے مانگ رہے ہیں، یعنی مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، اور ظالم کو ہلاک کر دے. یعنی کہ یہ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آئیڈیل دائی تھے، کیونکہ وہ سوچے 950 سال، ہمیں تو کوئی تھوڑی دیر کہہ دے کہ ہم نے نہیں سننا، ہم قرآن کے لیے تفسیر کے لیے کسی طرح بلائیں تو ہم کہتے ہیں چھوڑو اب اس کو کہہ دیا تھا اب نہیں مانتا تو نہیں صحیح. لیکن سوچیں 950 سال وہ جمے رہے اس بات پہ اور مسلسل تبلیغ کرتے رہے. تو جو قوم پھر بھی اتنی موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، تو اس زمانے میں تو پوری قوم ہی وہ الٹی ہوئی تھی نا. تو جو بھی گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ موت کا کوئی وقت پتہ نہیں ہوتا، کسی ٹائم بھی بندہ جب مر جاتا ہے حساب تو اسی وقت ہی شروع ہو جاتا ہے. اگر دنیا میں عذاب نہیں آئے گا تو آخرت میں تو آئے گا ہی، تو اور تباہی ہوگی ہی. تو یہ قوم کیونکہ بالکل ہی ناخلف تھی، بالکل حق ماننے کو تیار نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا. اور ہمیں پتہ ہی ہے قوم نوح کا عذاب کس طرح سے آیا تھا، کہ جو طوفان آیا تھا اور کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے جو ان کے پیروکار تھے جو ماننے والے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ کچھ ہر چیز کا ایک جوڑا جانوروں کا بھی رکھ لیں، اور پھر وہ وہاں سے نکل گئے تھے. یہ چیز سورہ نوح کی تفسیر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.